ایک وقت تھا جب PIA کی اڑان آسمانوں پر راج کرتی تھی اور اسے ایشیا کی بہترین فضائی کمپنیوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن پھر مالی خسارے، پرانے طیاروں اور انتظامی مسائل کی دیمک نے ہماری اس قومی پہچان کو زمین پر لا کھڑا کیا۔ مگر رکیے، اب کہانی بدلنے والی ہے۔ نجکاری کے بعد اب پہلی بار PIA کی تاریخ کا سب سے بڑا کم بیک ہونے جا رہا ہے۔ کیا باوقار پرواز ایک بار پھر دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے تیار ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کہانی میں نیا موڑ اس وقت آیا جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکہ کا دورہ کیا اور سیدھے پہنچ گئے واشنگٹن میں بوئنگ کمپنی کے ہیڈ کوارٹر۔ وہاں انہوں نے بوئنگ گلوبل کے صدر برینڈن نیلسن سے ایک انتہائی اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ PIA کے بیڑے میں 16 نئے بوئنگ طیاروں کا شامل ہونا۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق دونوں فریقین نے ان طیاروں کی خریداری کے لیے بہترین تجارتی آپشنز پر تفصیلی بات چیت کی ہے۔ اگرچہ ابھی حتمی معاہدے پر دستخط ہونا باقی ہے، لیکن یہ ملاقات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نجکاری کے بعد PIA کو اڑانے کے لیے بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ کہ نجکاری کے بعد PIA میں کیا بدل رہا ہے؟ پچھلے سال عارف حبیب کارپوریشن کی قیادت میں ایک بڑے کنسورشیم نے PIA کے 75% شیئر خرید کر اس کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اب ان کا پلان کیا ہے؟ عارف حبیب کارپوریشن کے چیئرمین عارف حبیب کا کہنا ہے کہ ہم فی الحال موجودہ طیاروں کی مرمت کر کے انہیں فعال بنا رہے ہیں، لیکن طویل مدت کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں PIA کے فلیٹ کو 60 سے زائد جہازوں تک پہنچایا جائے۔ اس وقت PIA کے پاس تقریباً 30 طیارے ہیں، لیکن سب پرواز کے لیے دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب، دبئی، قطر، برطانیہ اور یورپ جانے والے مسافروں کو ٹکٹس کی کمی اور محدود پروازوں کا سامنا رہتا ہے۔ ماہرین ہوابازی اور تجزیہ کاروں کے مطابق نئے طیارے آنے سے نہ صرف ان منافع بخش بین الاقوامی روٹس پر پروازیں دگنی ہو جائیں گی، بلکہ شمالی امریکہ اور وسطی ایشیا کے لیے بھی راستے کھلیں گے۔ یہی نہیں، پاکستان کے اندرون ملک شہروں جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، گلگت اور اسکردو کے درمیان بھی سستا اور آسان سفر ممکن ہو سکے گا۔ اوورسیز پاکستانی اس تبدیلی پر بے حد خوش ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہونے سے ان کا وقت بھی بچ رہا ہے، پیسے بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک کی ایئر لائن میں سفر کرنے کا فخر مل رہا ہے۔ لیکن یاد رہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف نئے جہاز خرید لینا کافی نہیں ہوگا۔ ماضی میں PIA کو انتظامی کمزوری، وقت پر مرمت نہ ہونے اور مسافروں کے اعتماد کی کمی جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ اگر نئی انتظامیہ نے ان بنیادی مسائل کو جڑ سے ختم نہ کیا تو نئے جہاز بھی مطلوبہ نتائج نہیں دے سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ادارے کی اندرونی تنظیمیں نو بھی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ میگا پلان مقررہ وقت پر پورا ہو پائے گا؟ کیا PIA ایک بار پھر گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ کا خواب پورا کر دکھائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔